السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ کی رحمت سلامتی آپ سب پر ہو۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں میرا نام جہانزیب شیخ ہے۔ محرم میں حضرت حسین علیہ السلام کا ذکر کرنا یا نام لینا جائز ہے یا ناجائز، حق کیا ہے یہ جانیے۔ کچھ لوگ اسلام کو غلط طریقے سے پیش کر رہے ہیں اور نفرتیں پھیلا رہے ہیں۔ کچھ باتیں سن کر میرے دل کو بہت ٹھیس پہنچی ہے۔ میرے دل کو کیا، ہر سچے مسلمان کے دل کو ٹھیس پہنچے گی۔ میں عام طور پر اس فرقہ پرستی پر ویڈیو نہیں بناتا، پر مجھے بہت بے چینی ہو رہی تھی اور اللہ کو کیا جواب دیتا، اس لیے میں نے فائنلی سوچا کہ یہ میں ویڈیو بناؤں گا اور آپ سب تک وہ سچ آشکار کروں گا جو میں نے سنا ہے۔ میں جمعے کی نماز پڑھنے گیا، وہاں امام صاحب بیان کر رہا تھا، بہت مجمع تھا، بہت سارے لوگ تھے۔ اس نے کہا کہ محرم میں صرف اور صرف 2 چیزیں کرنی چاہیے، اور جتنی بھی چیزیں ہیں جو کرتے ہیں وہ سب بدعتیں اور ناجائز ہے۔ صرف 2 چیزوں کا حکم ہے۔ اس نے کہا ایک، اپنے خاندان اپنے گھر والوں کو بہترین دعوت اور کھانا کھلانا چاہیے، اور دوسرا 2 روزے رکھنے چاہیے۔ اور اس نے حوالہ دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عاشوراء پہ 1 روزہ نہ رکھا کرو، 2 روزے رکھو، کیونکہ وہ کافر 1 روزہ رکھتے ہیں۔ اگر آپ لوگ بھی 1 روزہ رکھو گے تو ان میں شامل ہو جاؤ گے، ان کی نسبت ہو جاؤ گے، اس لیے ان سے الگ ہو، 2 روزے رکھو۔ تو حکم ہے کہ عاشوراء پہ 2 روزے رکھنے چاہیے کہ ان کی نسبت نہ ہو۔ تو اس امام صاحب نے ایک اور مثال دی کہ ہندوستان میں قتل و غارت تھی اور آپس میں ہندو اور مسلمان ایک جیسے ہوتے، تو ان کا قتل ہوا۔ تو جب لاشیں اٹھانے گئی تو ان میں سے تصدیق نہیں ہو پا رہی تھی کون مسلمان ہے اور کون ہندو ہے۔ تو ایک عالم آیا، اس نے کہا کہ ان کی شلوار اتاریں اور دیکھیں جن کا ختنہ ہوا ہوگا تو وہ تو ہے مسلمان، ان کو دفنایا جائے، جن کا نہیں ہوا ان کو جلایا جائے۔ تو اس نے یہ مثال دی۔ ایسے ہی شیعہ محرم میں کالے کپڑے نہیں پہنو، کیونکہ ان کی نسبت ہو جاؤ گے، پہچان نہیں پائیں گے کون شیعہ، کون سنی، کون دیوبندی ہے۔ اس لیے اس نے کہا کہ اللہ نہ کرے ایسے ہی تم شیعوں کی طرح کالے کپڑے پہنو گے محرم میں، اور ایسے ہی حادثہ ہو جائے گا تو نہیں پہچان پائیں گے کون شیعہ، کون سنی، کون دیوبندی۔ میرے بھائی، شیعہ بھی مسلمان ہیں، اگر ان کی شلواریں اتارو گے تو ماشاءاللہ وہ بھی ختنہ کرتے، وہ بھی مسلمان ہیں، اور ان میں کوئی بھی فرق نہیں ہوگا اور کوئی نہیں پہچان سکے گا کون کیا ہے۔ چلو آپ کی بات دیتے۔ اور اس نے کہا کہ پانی بھی نہیں پلانا چاہیے محرم میں، شربت بھی نہیں پلانا چاہیے، یہاں تک کہ کچھ بھی نہیں کرنا چاہیے، کوئی خراب کچھ بھی نہیں کرنا چاہیے محرم میں۔ اور چلو بھائی، یہ سب باتیں میں آپ کی مانتا ہوں میرے بھائیوں۔ اور اس نے جو ایک بات کہی، بہت 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 خطرناک بات کہی، جس مقصد کے لیے میں یہ ویڈیو بنا رہا ہوں، تاکہ یہ پہلی بار ہم نے سنی اس بھرے مجمع میں ابھی بھی میرے کو کہتے ہوئے میں کانپ رہا ہوں، اور اللہ میری مدد کرے تاکہ میں آپ لوگوں تک بھی وہ پہنچاؤں۔ میری سمجھ نہیں آ رہی کہ میں کیسے آپ کو بتاؤں، پھر بھی مجھے یہ بات آپ لوگوں تک آشکار کرنی ہے۔ اور کچھ لوگ جو غلط اسلام کو پھیلا رہے ہیں، میں چاہتا ہوں سب کو پتہ چلے۔ اس نے اتنی باتیں کی، بہت سی باتیں کی، پھر اس نے کہا محرم میں حضرت حسین علیہ السلام کا نام لینا، ذکر کرنا، اس کی قربانی بیان کرنا، نعوذ باللہ سب ناجائز ہے، حرام ہے، استغفر اللہ۔ اس نے اتنا ظلم کیا اس بڑے مجمع میں، مجھے اتنا جوش آیا اور میرا دل کہہ رہا تھا کہ میں اسے
टोक करूं कि होश के नाखून ले, जो तुम लोग कहोगे वो हम मान जाएंगे, हम कोई पागल है, आपकी हर बात मानेंगे। आपको इतनी अकल नहीं है कि हज़रत हुसैन अलैहिस्सलाम शियों का नहीं है, मुसलमानों का है। उसकी वजह से आज हम लोग अल्हम्दुलिल्लाह हम तक इस्लाम पहुँचा है, सही और सलामत शाफ शफाफ हम तक कुरान पहुँचा है, उसकी कुर्बानी की वजह से। आम शख्स भी जिस दिन शहीद होता है उससे खराज उसकी उस दिन की वैल्यू बातें बताते कि यार इसने इतनी कुर्बानी दी यार एक आम शख्स के लिए। और ये आलम इस्लाम है, इसकी वजह से इस्लाम बचा है और इसका हम जिक्र नहीं करें यार मुहर्रम में। अफसोस है यार, मैंने किसी से पूछा, मैंने सोचा कि ये आम मौलवी होगा और उन्होंने कहा आप मुफ्ती हो, आपको शर्म नहीं आई, कोई हम पागल है, आप जो कहोगे हम लोग मान जाएंगे। अब आप ये सुनो, आप ही का आलिम और आपसे बेहतर और अच्छा आलिम, मैं ये नहीं कहता देवबंदी सब गलत है, नहीं वो अच्छे हैं, सिर्फ आप जिसने कहा ये लोग गलत इस्लाम फैला रहे, इसको ये तमीज़ नहीं कितने बच्चे कितने बूढ़े कितने जवान बैठे हुए थे, बच्चों ने आपकी बात मान ली क्योंकि आप उनके मुफ्ती साहब हो। तो उन लोगों को यही लगेगा कि मुहर्रम में हज़रत हुसैन अलैहिस्सलाम का जिक्र नहीं करना नाजायज़ है, हराम है, सही है। उनके दिमाग में ये फितना बैठ जाएगा, वो अपने दोस्तों को बताएंगे, वो अपने बच्चों को बताएंगे कितना फसाद फैल रहा है। आप मिंबर पे बैठ के आप ऐसी बातें कर रहे हैं, सही है आपने बोला काले कपड़े मत पहनो, सबीले मत लगाओ, शरबत नहीं बांटो, तो आपने हज़रत हुसैन अलैहिस्सलाम का जिक्र करने से नाजायज़ का आपको शर्म नहीं आई, आप मुसलमान हो, जिसकी वजह से आप इस मिंबर पे बैठे हो, आपने उसका लिहाज नहीं किया। आप पहले अपने आलिम की बात सुनो, वो क्या कह रहे हैं। आप बोल रहे ना बिद्दत है, सही है, और जितनी भी चीज़ें बिद्दत है या उसका शौक मनाना बिद्दत है, आप सुनो अपने आलिमों से। हुसैन पे रोना मेरे नबी की सुन्नत, हर शय को बिदत न बनाओ। आप तो उनकी शहादत से पहले रो रहे हैं। वो आँख ही क्या जो आले रसूल के मसाइब पे ना रोए, वो क्या आँख है, वो क्या ईमान है, वो क्या इंसान है। हाँ, मेरे ख्याल से जो हक है वो आप लोग तक आशिकार हो गया होगा और ये मुफ्ती साहब पर भी शायद अल्लाह इसको हिदायत दे, इसको समझ आ जानी चाहिए। और जो लोग कहते हैं हुसैन अलैहिस्सलाम को करबला क्यों गए, ना वो जाते ना उन पे जुल्म होता, मैं उन्हें कहता हूँ वो हजूर की गोद के पाले हुए थे, वो कमज़ोर ईमान वाले नहीं थे, दिल में गिरते रहते और जुल्म और जबर को और ज़्यादती को और नाइंसाफ़ी को हाथ से और ज़ुबान से ना रोकते। आप खुद ही बताओ। और मक्का से करबला के सफ़र के दौरान हज़रत हुसैन अलैहिस्सलाम ने कदम कदम पे खुतबे दिए और सबको गवाह बनाया। आप सब गवाह हो जाओ कि मैं हुसैन ना तख्तो ताज, ना सैल सपट्टे और ना मालो दौलत के लिए जा रहा हूँ, मैं अपने नाना का दीन बचाने जा रहा हूँ, मैं इस्लामी शरीयत को बचाने जा रहा हूँ। जैसे कि ईसा अलैहिस्सलाम मूसा अलैहिस्सलाम की शरीयत को बाद में रद्दो बदल किया गया, ऐसे ही यजीज का इरादा था, हाफिज कुरान हो के रद्दो बदल करना चाहता था, अपनी शरीयत को मुसल्लत करना चाहता था। हुसैन अलैहिस्सलाम ने उस पर बैत ना की और उन्होंने उनको प्यासा मारा, यहाँ तक कि उन लोगों यजीज ने अपनी फ़ौज का ऐसा माइंड सेट कर दिया था कि वो हज़रत हुसैन अलैहिस्सलाम को कहते थे कि हुसैन जल्दी करो, हमें तुम्हें कत्ल करना है और जुम्मे की नमाज़ पढ़नी है। वाह, ये कैसे नमाजी है कि नमाज में अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व आले मोहम्मद, मतलब अहले बैत को ही कत्ल कर रहे हो। नमाज में भी अहले बैत का जिक्र है, तुम्हारी नमाज पूरी हो रही है और आप लोग बोल रहे हो कि हुसैन तुझे कत्ल करना है, तुझे ज़िबा करना है और हमें नमाज पढ़ना है। ये है नमाजी। सच कहा है, बिल्कुल आयत अल्लाह ताला ने कहा मैं उन्हें गूंगा बहरा कर देता हूँ।
ان کے آج بھی کچھ لوگ نمازی ہیں پر وہ گنگے بہرے ہیں، ان کے دلوں پہ زنگ ہے، جن کو حق کی بات سمجھ نہیں آتی۔ اور میرے کو افسوس سے کہنا پڑ رہا ہے کہ کتنے لوگوں نے اس جمعے میں اس مفتی صاحب کی بات سنی ہوں گی اور وہ کتنے بھٹک گئے ہوں گے۔ وہ اپنے دوستوں کو یہی کہہ رہے ہوں گے کہ بھائی نعوذ باللہ محرم میں حضرت حسین علیہ السلام کا ذکر نہیں کرنا چاہیے، ناجائز ہے، حرام ہے۔ کتنے لوگ یہ فساد سے فساد ہوگا۔ ہاتھ جوڑ کے بول رہا ہوں یار، اللہ کا واسطہ ہے، ممبر پہ بیٹھ کے فتنہ مت پھیلاؤ۔ ایسا نہ ہو کہ یار جہنم کی ایندھن آپ کو اتنا جلائے اور ساری زندگی واپس پلٹ کے جنت میں نہ آ سکو، کیونکہ اللہ نے واضح طور پہ فرمایا منافق سے بہتر ہے کافر ہو جاؤ، کیونکہ کافر کی سزا منافق سے کم ہے۔ اور یہ مسلمان ہو کہ مسلمانوں جس کی وجہ سے اسلام بچا ہے، آپ اس کے خلاف ہو رہے ہو، اس کی قربانیوں کی احساس نہیں ہے، اس نے کتنی قربانی دی۔ دوستو آپ لوگ میری بات سے سہمت ہو؟ ان جیسے مفتیوں اور عالموں کا ہم سب بائیکاٹ کریں گے۔ ایسے لوگ، اور ہم لوگ پاگل نہیں ہیں جو آپ لوگ کہتے ہو وہ ہم لوگ مان جائے۔ انٹرنیٹ ہے، یہ عالموں کا عالم ہے، ہر حق کی بات اس سے ہم لوگوں پر آشکار ہو جاتی ہے۔ ان سے سنیں اور نیٹ پہ سرچ کریں کیا حق ہے کیا نہیں، یہ جو کہتے ہیں وہ ہم مان جائیں۔ ہم لوگ پاگل نہیں ہیں۔ باقی مجھے بہت افسوس ہے اس بات پہ، اور اللہ اس کے لیے دعا مانگوں گا کہ اللہ اس کو ہدایت دے۔ باقی آپ سب تک سچ پہنچ گیا، بس میرے لیے اتنے کافی ہے، اور دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم۔ دنیا میں آج تک کسی واقعہ پر اتنے آنسو نہیں بہے۔ 1378 سال ہو چکے ہیں کربلا کے واقعہ کو، 1378 سال گزر چکے ہیں، کوئی سال آنسوں سے خالی نہیں گیا۔ دنیا میں کوئی ایسا واقعہ نہیں ہے جس پر اتنے آنسو گرے ہوں اور گرائے گئے ہوں اور گرتے ہی جا رہے ہوں اور گرتے ہی رہیں گے جب تک اسلام باقی ہے۔